بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طلبات، میں آپ کا اردو ٹیچر وحید شاد ایف سیکس آن لائن سپورٹنگ پروگرام کے ذریعے یوٹیوب چینل سریر خامہ کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حشاش بشاش اور خوش و خرم رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طلبات، آج جماعت ششم کے ہفتہ نمبر 4 کے اسائنمنٹ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اردو کی کتاب سریر خامہ صفحہ نمبر 16 پر۔ اردو کی کتاب سریر خامہ کی نظم بیٹے کی قربانی، اس کے اوپر بات چیت کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہوگا خلاصہ نگاری۔ ہم اس نظم کا خلاصہ یا اس نظم کو واقعے کی صورت میں کیسے تحریر کریں گے۔ عزیز طلباء طلبات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلی کلاسز میں بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ خلاصہ نگاری کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ خلاصہ نگاری کرتے وقت سب سے پہلے یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ سبق کے مصنف کا نام یا نظم کے مصنف کا نام کیا ہے، چونکہ خلاصہ ہمیشہ 2 پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ پہلا پیرا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نظم کے مرکزی خیال پر مشتمل ہوتا ہے، جس کو ہم تھوڑا سا مختصراً طور پہ بیان کرتے ہیں۔ مرکزی خیال کے ساتھ ساتھ نظم کا نام اور مصنف کا نام یعنی شاعر کا نام بھی تحریر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ عزیز طلباء طلبات، جیسے کہ میں آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی اپنے پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ نظم کا نام یا کسی بھی سبق کا نام یا مصنف کا نام یا شاعر کا نام جب بھی آپ سبق میں تحریر کریں گے، خلاصے میں تحریر کریں گے، کسی بھی صورت میں جب تحریر کریں گے تو کوشش کریں اسے واوین کے اندر یعنی انورٹیڈ کوماز کے اندر تحریر کریں۔ اس سے آپ کے تحریر پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو دیکھیں جی، آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر یہ نظم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کی اردو کی سریر خامہ کی کتاب پہ صفحہ نمبر 16 کے اوپر۔ تو خلاصہ جو ہے وہ 2 پیرائے کی صورت میں لکھنا ہے، اور حد الفاظ جو ہوتی ہے جماعت ششم کے لیے وہ تقریباً 100 الفاظ سے لے کر 120 الفاظ تک تقریباً آپ کی جماعت کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ باقی جیسے جیسے جماعت آپ کی آگے بڑھتی جائے گی اس حساب سے الفاظ کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ جی تو عزیز طلباء طلبات، اس اسکرین پر آپ کو نظم کا نام نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر اوپر ٹاپ پر شاعر کا نام نظر آ رہا ہے، حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری صاحب کا نام جیسے ہی آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں فوراً سے ایک بات ذہن میں آتی ہے۔ تو بتائیے کیا بات ذہن میں آتی ہے کہ حفیظ جلندری کون تھے؟ جی سوچئے، شاباش شاباش، تھوڑی سی کوشش کیجئے، ویل ڈن۔ جی آپ کو پتہ ہے، ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ سب کو حفیظ جلندری صاحب کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے۔ جی بالکل، حفیظ جلندری صاحب یہ وہ شخصیت ہے جن کا ہم جو ہے اسمبلیز کے اندر یا ویسے جب ہم پاکستانی قومی ترانہ جب گنگناتے ہیں تو پاکستان کا قومی ترانے کا جب بھی نام آتا ہے حفیظ جلندری صاحب کا فوراً ذکر آتا ہے۔ تو حفیظ جلندری وہ شاعر تھے جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ بھی تحریر کیا ہے، تو یہ نظم بھی انہی نے تحریر کی ہے جس کا نام ہے بیٹے کی قربانی۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے جی، پدر۔ پدر کا مطلب ہوتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے باپ، اور دوسری یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے پسر، جس کا مطلب ہے بیٹا۔ تو جب بھی ہم نظم تحریر کریں گے تو اس میں خلاصہ تحریر کریں یا تشریح تحریر کریں، جہاں پہ پدر کا بات کرنی ہوگی یعنی باپ کا ذکر کرنا ہوگا تو وہاں پر ہم ذکر کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور پسر کی بات کریں گے تو اس میں ہم ذکر کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ جیسے کہ آپ نے اس کی بلند خوانی کی ہوگی تو اس میں آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ بیٹے کی قربانی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا بھی لقب دیا، یعنی خلیل اللہ کا مطلب اللہ کے دوست، اللہ کے نبی ہے، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ان کے بیٹے تھے۔ چلیں جی، خلاصہ تحریر کرنے سے
کرنا شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے خلاصہ ہم تحریر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ یہ نظم بیٹے کی قربانی ہماری اردو کی کتاب سری خامہ سے لی گئی ہے، جس کے شاعر کا نام حفیظ جلندری ہے۔ اس نظم میں شاعر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی یاد دلا رہے ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے سے، کسی بھی قسم کی قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹا یہ ہو گیا آپ کا مرکزی خیال، اتنا ہی ٹھیک ہے۔ 3 سے 4 لائنیں یا 5 لائنیں، زیادہ سے 5 لائنوں کا یہ پہلا پیراگراف ہوگا جو مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ کوئی الگ سے ہیڈنگ ڈالنے کی یا شاید سرخی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ جیسے خلاصہ لکھ رہے ہیں اوپر خلاصے کی ہیڈنگ ڈلے گی، اس کے بعد یہ جو پیراگراف آپ کو بتایا گیا پیراگراف تحریر کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ تحریر کریں گے دوسرا پیرا آپ کو بتایا گیا ہے کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیرا شروع کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا حاشیہ ہوتا ہے اس سے آپ 1 سے 2 الفاظ کی جگہ چھوڑیں گے تو یہ پیرے کی ترتیب بن جاتی۔ تو پہلا پیرا جیسے آپ نے شروع کیا ہے تو دوسرا پیرا شروع کرنا آسان ہو جاتا کیونکہ اسی کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تجھے ان کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ خوش قسمت بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر رضامندی کا اظہار کیا۔ ایسی ہمت انسان نے اس سے پہلے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ دونوں باپ اور بیٹا اللہ تعالیٰ کی رضا پر حشاش سے خوش تھے اور ان کے چہروں پہ کسی قسم کے حیرانی یا تذبذب کا اظہار نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو صابر پائیں گے، یعنی صبر کرنے والا پائیں گے، اور آپ کا یہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے حاضر ہے، مگر پھر بھی آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں اور میرے ہاتھوں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میری صورت پر رحم آ جائے اور میں آپ کے ہاتھوں سے تڑپ کر چھوٹ جاؤں۔ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمائی۔ رسی اور پٹی باندھنے کی ترتیب ان کو پسند آئی۔ دونوں باپ اور بیٹا اللہ تعالیٰ کی قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سنبھالی اور جھٹ سے اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر بیٹھ گئے اور حضرت اسماعیل کو زمین پر پچھاڑا اور اپنا گھٹنا جو ہے وہ سینہ معصوم یعنی حضرت اسماعیل کے سینے پر رکھا۔ یہ منظر حیرت والا منظر زمین و آسمان نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی چہرے کے مطمئن چہرے کو دیکھ کر خوش تھے اور چھری کو حضرت اسماعیل کے حلق پر رکھا، لیکن دریائے رحمت اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور فوراً سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بس امتحان مقصود تھا اصرار اور جرت کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کے لیے ایک امتحان تھا جس میں آپ نے بخوبی، آپ بھی اور آپ کے بیٹے بھی بخوبی کامیاب ہوئے۔ عزیز طلباء جی تو عزیز طلباء نظم بیٹے کی قربانی کا خلاصہ نگاری، جس کے ذریعے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی اور بتایا کہ پہلے پیراگراف کے اندر ہم نظم کا مرکزی خیال تحریر کرتے ہیں، جس میں ہم نظم کا نام اور شاعر کا نام واوین کے اندر تحریر کرتے ہیں۔ دوسرے پیرا کے اندر ہم پوری نظم کو مختصراً طور پہ تحریر کرتے ہیں، خلاصہ یعنی 1/3 پارٹ آف نظم ہوتا ہے، تو اس کو ہم خلاصے کی شکل میں تحریر کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہو تو آپ ہمیں فیس بک پر کمنٹس کر سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پر ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں،
इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉपर पूरी रहनुमाई करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।